محترم جناب حکیم احسان علی عارف قادری صاحب کراچی، ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر یاد فرمایا۔ بڑا عجیب آپ نے سوال کیا، آپ نے پوچھا کہ محراب میں کمپیوٹر لگا کر قرآن شریف کی تلاوت اور نعت سننا کیسا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپیوٹر وغیرہ چونکہ اس معنی کر بھی بدنام ہے کہ اس پہ تصویر بھی آتی ہے اور دوسرا پروگرام بھی آ سکتا ہے۔ جب آپ کمپیوٹر محراب میں رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ لوگ آپ پر اتہام کریں گے، کوئی الزام لگائیں کہ دن میں تو یہ نعتیں سنتا ہے اور رات میں کچھ اور دیکھتا ہوگا، اس لیے اس غلط فہمی سے بچنا چاہیے۔ اتہام اور الزام کی چیزوں سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے۔ اور یہ جو آپ فرمانے کمپیوٹر پر قرآن مجید لگا کر اس کی تلاوت کو سننا، یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ٹیپ ریکارڈ یا کمپیوٹر سے قرآن مجید کے سننے میں ثواب نہیں، یہ آپ کے ذہن میں رہے، کیونکہ ثواب جب ملے گا جب تلاوت کرنے والا پڑھنے والا مکلف ہو۔ مکلف کا مطلب یہ کہ وہ انسان ہو، وہ مسلمان ہو اور اس پر نماز وغیرہ کے احکامات مرتب ہوتے ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں فقہ میں ایک جزیہ یہ ہے کہ جیسے طوطا انسان کی زبان میں کلام کرتا ہے، اگر آپ افریقہ کی جانب چلے جائیں تو سفید طوطے بڑی صاف زبان میں انسانی جو کلام انہیں سکھا دیا جائے اس میں وہ گفتگو کرتے ہیں، اور وہ بچوں کا نام لے کر تو ایسا پکارتے ہیں کہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی آدمی پکار رہا۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ ہے کہ طوطا اگر آیت سجدہ تلاوت کرے تو اس پہ سجدہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مکلف کے بغیر اگر قرآن سنا جائے یعنی ٹیپ ریکارڈ پر یا ریڈیو پر یا کمپیوٹر پر تو اس کے سننے میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ البتہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے تربیت کے طور پر جو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے نعت کے سننے میں بھی کہ اس سے نعت کے سننے میں عشق مصطفیٰ اجاگر ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور یہ ساری ضرورت جو ہے وہ آپ ٹیپ ریکارڈ سے بھی پوری کر سکتے ہیں جو نسبتاً کمپیوٹر سے سستا ہوتا ہے۔